نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے تمام دوست احباب مکمل خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے اور بالکل ہی تقریباً کچھ ہی لمحات باقی ہیں۔ اسی نسبت سے ایک حکایت جو بڑی نصیحت آموز ہے وہ آپ حضرات سے شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات اس سے خود بھی فائدہ حاصل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس حکایت کو پہنچا کر اور اس رمضان المبارک کو قیمتی سے قیمتی بنائیں گے۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں مشیروں سب کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان تمام کے ہاتھوں کے اندر ایک ایک تھیلا ان کو دے دیا، اور تھیلا دینے کے بعد انہیں کہا کہ جاؤ یہ باغ سامنے ہے اور اس باغ میں سے میرے لیے پھل اس کے اندر اکٹھے کر کے لے کر آؤ۔ چنانچہ تمام ہی وزیر انہوں نے اپنے اپنے تھیلے سنبھالے اور باغ کی طرف چل پڑے۔ بعض نے تو اپنے اس تھیلے کے اندر یہ پھل چونکہ بادشاہ کو دینے ہیں، اچھے اور عمدہ پھلوں سے وہ تھیلا بھر لیا۔ بعض حضرات تھے، انہوں نے کچھ کچے کچھ پکے کہ بادشاہ کچھ آج کھائے گا اور ہو سکتا ہے کچھ کل استعمال کرے، ہو سکتا ہے کچھ پرسوں استعمال کرے، تو انہوں نے اسی حساب سے کچھ بہت پکے ہوئے، کچھ اس سے کچھ کچے ہوئے، پھر کچھ اس سے کچے، اس ترتیب سے بھرے۔ بعض سست اور کاہل قسم کے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا لو بادشاہ کو ان پھلوں کی کیا ضرورت، لہٰذا انہوں نے گلے سڑے بس ایسے ویسے سب بھر لیے۔ اور جب سب سارے کے سارے لوگ وہ اپنے اپنے تھیلوں کو لے کر بادشاہ کے دربار کے اندر آئے تو بادشاہ نے یہ کیا کہ کہا بھئی ہر ایک آدمی اپنا تھیلا سنبھال لے۔ ہر ایک آدمی نے اپنا اپنا تھیلا خود ہاتھ میں سنبھال لیا اور پھر ان سب کو دربار کے جتنے بھی کمرے تھے ہر ایک وزیر کو مشیر کو الگ الگ کمروں کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ اب تمہارے لیے 10 دن ہے کہ تم لوگوں نے اپنے 10 دن انہی پھلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب ہر ایک کو اس کے کمرے کے اندر بند کر دیا گیا اس کے تھیلوں کے ساتھ، تو جس آدمی نے اپنے تھیلے کے اندر بہت اچھے پھل بھرے تھے تو انہوں نے تو مزے سے وہ اپنے پھل کھائے، اور جو دوسرے قسم کے لوگ تھے جنہوں نے کچھ کچے کچھ پکے بھرے تھے ان کا بھی گزارا ہو ہی گیا۔ اور بعض جو اس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے بس گلے سڑے خراب ردی قسم کے جو پھل تھے وہ اپنے تھیلوں کے اندر بھرے تھے، وہ بہت پچھتائے اور ایسا پچھتائے کہ بہت، پھر اس کے علاوہ پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، اس حکایت کو پیش نظر رکھ کر اب میں اور آپ سمجھیں کہ 30 دن کا یا 29 دن کا رمضان المبارک اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں، اور اعمال نامے کا تھیلا میرے اور آپ کے ساتھ ہے، کرامن کاتبین دائیں بائیں موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو بھی میں اور آپ اس رمضان المبارک کے اندر کر لیں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں قبر کے اندر ملتا رہے گا، آخرت کے اندر اسے ملے گا۔ تو جو آدمی بھی اپنے اس رمضان المبارک کو قیمتی سے قیمتی بنا لے گا، دن کے اندر روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے، ہر نیک جذبہ جو آدمی کر سکتا ہو اسے کرے۔ شیخ الاسلام استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان سے اکثر یہ بات سنی، فرمایا کہ کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے اللہ کے دربار کے اندر وہی قابل قبول ہو اور وہی میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک میرے اور آپ کے اوپر آ رہا ہے، لہٰذا اس رمضان المبارک کے دن کو بھی اور راتوں کو بھی جتنا ہم ذکر و اذکار کے اندر قیمتی سے قیمتی بنا سکتے ہیں، اچھے سے اچھے پھل ہم چن سکتے ہیں اس باغ سے، وہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ہوں گے اور قبر میں، حشر میں اور آخرت میں میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوں گے۔ لیکن افسوس ان لوگوں کا ہوگا کہ جو اپنے اس رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے، غفلت میں، سستی میں، نیند میں، غیبت میں، چغل خوری میں اور دیگر برائیوں کے اندر اگر میں نے اور آپ نے یہ وقت ضائع کر دیا تو یقیناً پھر قبر کے اندر، حشر کے اندر سوائے افسوس کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو بہرکیف یہ رمضان المبارک کا 29 یا 30 دن کا موقع میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے، میں اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔